بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوتے ہیں کوفہ کی طرف، اور راستے میں آپ کے چاہنے والے آپ کو بہت سمجھاتے ہیں اور واپس ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ ان کو تسلی دے کر اور ان کو منع کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اب راستے میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر ایک قاصد کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس کے آگے کیا ہوا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر ملنا۔ ابھی تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل سے بالکل بے خبر تھے۔ مقام ثعلبیہ میں ایک اسدی سے جو کوفہ سے آ رہا تھا، مسلم مہرہانی کے قتل کا حال معلوم ہوا۔ یہ وحشتناک خبر سن کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس اطلاع کے بعد ہوا خواہوں نے یعنی چاہنے والوں نے ایک مرتبہ پھر سمجھایا اور قسمیں دلا کر اصرار کیا کہ آپ یہیں سے لوٹ چلیے، کوفہ میں آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، یہ سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن مسلم کے بھائی ضد کرتے ہوئے کہ خدا کی قسم جب تک ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہ لیں گے یا قتل نہ ہو جائیں گے اس وقت تک لوٹ نہیں سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب یہ لوگ نہ ہوں گے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ غرض یہاں سے بھی قافلہ آگے بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ بن بختر کے قتل کی خبر اور مسلم رضی اللہ عنہ کے پیغامات کا پہنچنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن چشموں سے گزرتے تھے لوگ جھونک در جھونک ساتھ ہو جاتے تھے۔ رزبار جگہ کا نام ہے۔ پہنچ کر عبداللہ بن بختر کے قتل کی خبر ملی۔ عبداللہ کو آپ نے راستے سے مسلم کے پاس خط دے کر بھیجا تھا، لیکن راستے ہی میں حسین ابن نمیر کے سواروں نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ اس نے زہیر بن قین کی طرح انہیں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس فدائی نے بھی وہی نمونہ پیش کیا جو اس کے پیشرو پیش کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا، لوگوں، فاطمہ بنت رسول اللہ کے لڑکے حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تم لوگ ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کے مقابلے میں ان کی مدد کرو۔ ابن زیاد نے انہیں بھی قصر عمارت کی بلندی سے گرا دیا، جسم کی ساری ہڈیاں چور چور ہو گئی، اور اس دردناک طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کے ایک اور فدائی کا خاتمہ ہو گیا۔ یاد ہوگا کہ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث اور عمر بن سعد سے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اہل کوفہ کی بے وفائی کی اطلاع دے کر یہاں آنے سے روک دے۔ ان دونوں نے یہ وصیت پوری کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجے، لیکن عبداللہ بن بختر کے قتل کی خبر ملنے کے بعد ان دونوں کے قاصد پہنچے جب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی پہلی تقریر اور ہجوم کا منتشر ہو جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب مسلسل یہ دل شکن خبریں ملی، دل شکن یعنی دل کو توڑنے والی خبریں ملی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تقریر کی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر کے قتل کی دردناک خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ ہمارے شیعوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے تم سے جو شخص لوٹنا چاہے وہ خوشی سے لوٹ سکتا ہے، ہماری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ تقریر سن کر عوام کا ہجوم چھٹنے لگا اور صرف جانصار باقی رہ گئے جو مکہ سے ساتھ آئے تھے۔ زبالہ سے بڑھ کر بطن عقبہ میں قافلہ اترا۔ زبالہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں ایک شخص ملا، اس نے نہایت لجاجت کے ساتھ کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں، آپ لوٹ جائیے۔ خدا کی قسم، آپ نیزوں کی انی اور تلواروں کی دھار کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر انہوں نے آپ کے لیے راستہ صاف کر دیا ہوتا، ان کے جنگ میں کام آنے کی توقع ہوتی تو یقیناً آپ جا سکتے تھے، لیکن موجودہ حالات میں کسی طرح جانا مناسب نہیں۔ فرمایا، جو تم کہتے ہو میں بھی جانتا ہوں، لیکن خدا کے حکم کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔
محرم 60 ہجری کے خونی سال کا آغاز اور حر کی آمد۔ بطن عقبہ کے بعد قافلہ شراف میں اترا۔ شراف یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں سواریوں کو پانی وغیرہ پلا کر ذی چشمے کی طرف مڑ کر پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ اب محرم 60 ہجری کا خون آشام سال شروع ہو چکا تھا۔ ذی چشمے میں حر بن یزید تمیمی، جو حکومت شام کی جانب سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر کر کوفہ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، 1000 سواروں کے ساتھ پہنچا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے سامنے قیام کیا۔ ظہر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کا حکم دیا اور اقامت کے وقت نکل کر حر کے دستے کے سامنے حمد و ثنا کے بعد حسب ذیل تقریر کی: لوگوں میں خدا اور تم لوگوں سے عذر خواہ ہوں، میں تمہارے پاس خود سے نہیں آیا بلکہ میرے پاس اس مضمون کے تمہارے خطوط اور تمہارے قاصد آئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے۔ اب میں آ گیا ہوں، اگر تم لوگ عہد و میثاق کر کے، انہیں وعدہ کر کے مجھے پورا اطمینان دلا دو تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر ایسا نہیں کرتے اور ہمارا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں۔ یہ تقریر سن کر سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے اقامت کا حکم دیا اور حر سے پوچھا: میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ؟ حر نے کہا: نہیں، آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گا۔ حر کی یہ اقتداء فی الصلاۃ ان کے سامنے پہلی فعال نیک تھی، چنانچہ اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں چلے آئے اور حر اپنے فیروگاہ پر لوٹ گیا، یعنی قیام گاہ پر لوٹ گیا۔ اس کے بعد عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا اور کوچ سے پہلے نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد حسب ذیل تقریر کی: لوگوں، اگر تم لوگ خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضامندی کا موجب ہوگا۔ ہم اہل بیت خلافت کے ان عہدوں کے مقابلے میں جنہیں اس کا کوئی استحقاق نہیں اور جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، خلافت کے حقیقی مستحق ہے۔ اگر اب تم کو ہمارا آنا ناگوار ہے اور تم ہمارا حق نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس سے مختلف تھی جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں سے معلوم ہوئی تھی، تو میں لوٹ جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حر میں تند گفتگو، یعنی سخت گفتگو۔ اس تقریر پر حر نے پوچھا: قاصد اور خطوط کیسے؟ حر کے استجاب پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے منگا کر اس کے سامنے انڈلوا دیے۔ ان خطوط کو دیکھ کر حر نے کہا: ہم لوگوں کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ سے جس جگہ ملاقات ہو جائے اس جگہ سے آپ کا ساتھ نہ چھوڑے اور آپ کو ساتھ لے جا کر ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا دے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ یہ کہہ کر کاروان اہل بیت کو لوٹانا چاہا لیکن حر نے مزاحمت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تیری ماں تجھ کو روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا: آپ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عرب یہ کلمہ زبان سے نکالتا تو میں بھی برابر کا دے لیتا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کی ماں کا نام عزت ہی کے ساتھ لوں گا۔ امام نے فرمایا: آخر چاہتے کیا ہو؟ حر نے کہا: صرف اس قدر کہ آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ فرمایا: میں تمہارا کہنا نہیں مان سکتا۔ حر نے کہا: تو پھر میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس رد و قد میں دونوں میں تلخ اور تند گفتگو ہو گئی۔ حر نے کہا: مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں ملے آپ کو لے جا کر کوفہ پہنچا دوں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ایسا راستہ اختیار نہ کیجیے جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینے واپس کرے۔ اس درمیان میں ابن زیاد کو لکھتا اور آپ یزید کو لکھیے، شاید خدا عافیت کی کوئی صورت پیدا کر دے اور میں آپ کے معاملے میں آزمائش سے بچ جاؤں۔ حر کے اس مشورے پر حضرت حسین نے عظیم اور قادسیہ کے بائیں جانب ہٹ کے چلنے لگے۔ حر بھی ساتھ ساتھ چلا۔ خطبہ: آگے بڑھ کر مقام بیضا میں آپ نے پھر ایک پرجوش خطبہ دیا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس نے ظالم محرمات الہی کا حلال کرنے والے، خدا کے عہد توڑنے والے، سنت رسول اللہ کے مخالف اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ دیکھا اور
قولاً اور عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو بیکار کر دیا ہے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے، قاصد آئے کہ تم نے بیعت کر لی ہے اور تم مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنی بیعت پوری کرو گے تو راہ راست کو پہنچو گے۔ میں علی اور فاطمہ رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے برابر اور میرے اہل تمہارے اہل کے برابر ہے، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور تم ایسا نہ کرو گے اور اپنا عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو خدا کی قسم یہ بھی تمہاری ذات سے بعید اور تعجب انگیز فعل نہ ہوگا۔ تم اس سے پہلے میرے باپ، میرے بھائی، میرے ابن عم مسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے جو تمہارے فریب آ گیا، تم نے اپنے فعل سے اپنا حصہ ضائع کر دیا۔ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے یعنی وعدے کو توڑتا ہے وہ گویا اپنی ذات سے عہد توڑتا ہے۔ ان قریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر سن کر حور نے کہا کہ میں آپ کو خدا کو یاد دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ تم مجھے قتل کر دو گے؟ میں نہیں سمجھتا تمہارے اس کہنے پر تم کو اس کے سوا کیا جواب دوں جو اوسی کے چچزاد بھائی نے اوسی کو اس وقت دیا تھا جب اوسی نے انہیں قتل ہونے سے ڈرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا ان قریب روانہ ہوتا ہوں اور موت جواں مردی کے لیے عار نہیں ہے جبکہ اس کی نیت نیک اور مسلمان کی طرح جہاد کرے۔ حور نے یہ جواب سنا تو الگ ہٹ کر چلنے لگا۔ قیس بن مسہر کے قتل کی خبر ملنا۔ عزیب الحجانات پہنچ کر یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ عزیب الحجانات پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 4 انصار ملے جو ترمہ بن عدی کے رہنمائی میں کوفہ کی خبریں لیے ہوئے آ رہے تھے۔ حور نے کہا یہ لوگ کوفہ کے باشندے ہیں اس لیے انہیں روک لوں گا یا لوٹا دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرے انصار ہیں اور لوگوں کے برابر ہے جو میرے ساتھ آئے ہیں، اس لیے اپنی ذات کی طرح ان کی حفاظت بھی کروں گا، اور اگر تم اپنے عہد و پیمان پر قائم نہ رہے تو جنگ کروں گا۔ یہ عزم سن کر حور رک گیا اور حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں سے پوچھا کہ اہل کوفہ کا کیا حال ہے؟ مجمع بن عدی نے کہا اشراف کوفہ کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہے، ان کی ہتھیلیاں روپوں سے بھر دی گئی ہے، اس لیے وہ سب آپ کے خلاف متحد اور مشتعل ہو رہے ہیں۔ البتہ عوام کے دل آپ کی طرف مائل ہے لیکن ان کی تلواریں بھی آپ کے خلاف کھینچی ہوگی۔ یہ حال سن کر آپ نے قاصد قیصر بن مسہر کا حال پوچھا، معلوم ہوا قتل کر دیے گئے۔ قیس کے قتل کی خبر سن کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک پر آنسو کی لڑیاں بہنے لگی اور زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ مسلمانوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کی یعنی شہید ہوئے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی رد و بدل نہ کیا۔ پھر قیس کے لیے دعا فرمائی، خدایا ہم کو اور ان لوگوں کو جنت عطا فرما اور اپنی رحمت کے مستقر میں ہمارے اور ان کے لیے اپنے ذخیرہ ثواب کا بہترین حصہ جمع فرما، آمین۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے ترمہ بن عدی کا اپنے وطن چلنے کی دعوت دینا، یہ سارا واقعہ ہے، وہ ہم آگے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔